بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع حج کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہے، جس میں دو اہم مسائل مجھ سے پوچھے گئے۔ ایک تو یہ کہ حج کی فرضیت کے ایام کون سے ہیں، یعنی کہ کن ایام میں اگر آپ کے پاس رقم موجود ہو تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ ان پیسوں کو گھر کی بنیادی ضروریات یعنی کہ گھر بنانا یا کسی اور کاروباری لین دین میں خرچ کر لیتے ہیں یا کسی اور گھریلو ضرورت میں خرچ کر دیتے ہیں تو کیا حج کی فرضیت ختم ہو جائے گی؟ اور اسی طرح دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ اگر حج کی فرضیت جتنی مالیت آپ کے پاس جمع ہو جاتی ہے لیکن آپ کے اوپر بیٹی کی شادی کی ذمہ داری یا بیٹے کی شادی کی ذمہ داری آ جاتی ہے اور آپ اپنی رقم وہاں خرچ کر لیتے ہیں تو کیا پھر بھی حج کی فرضیت آپ کے اوپر باقی رہے گی؟ یہ دو اہم مسائل تھے۔ تو ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے میں حج کے کچھ اہم فضائل اور ان کی اہمیت پر بات کرنا چاہوں گا، اور پھر آخر میں ان سوالوں کے جواب بھی دوں گا جو آپ کے لیے سننا انتہائی ضروری بھی ہیں اور لازم بھی ہیں، تاکہ آپ کو حج کی اہمیت کے بارے میں پتہ بھی چلے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ الفت، محبت اور عشق کے لطیف عناصر ابتدا ہی سے انسانی فطرت کا مسلمہ جزو ہیں، جن کے وجود اور حقیقت سے کسی دور میں انکار نہیں کیا گیا، اور وقتاً فوقتاً ان کا اظہار کسی نہ کسی صورت میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دنیا فانی میں قدم رکھنے کے بعد انسان کو اپنی کمزوری اور محتاجی کا احساس ہوا، اور اسے معلوم ہو گیا کہ الہامی ہدایت، خدائی علم اور معاشرتی اصولوں کے بغیر اس کی تعلیم ناقص اور سوچ بالکل بھی نامکمل ہے۔ جب یہ احساس مزید پختہ ہو گیا تو انسان نے معاشرتی و سماجی ضروریات کی تکمیل کے لیے سہارے کی تلاش کی، جو اللہ نے بنائے ہوئے اجتماعی ضوابط کی اصول میں پھر اس کو مل گیا۔ رفتہ رفتہ انسان نے اپنے محسن عظیم کو پہچانا اور اپنی محبتوں کا قبلہ اس کی جانب پھر پھیر دیا۔ اس احساس کو ایک قاعدہ دینے کے لیے دین اسلام نے عبادت کا ایک منظم نظام تشکیل دیا، جو انسان کی روحانی تسکین کا بھی باعث ٹھہرا۔ حج بھی اللہ اور عبد کے درمیان محبت کا ثبوت اعلیٰ ہے کہ جب انسان محض دو چادروں میں اللہ کا گھر کا طواف کرتا ہے، جیسے عاشق اپنے محبوب کی گلیوں اور اس کے گھر کے گرد بے چینی میں چکر لگاتا پھرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حاجی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے بال پراگندہ ہوں اور جو میلے کچیلے کپڑے پہنے رہے۔ حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حج ایک عاشقانہ قسم کی عبادت ہے۔ جو لوگ محبوب کے گھر زیارت کو جائیں، انہیں ہر وقت غسل کرنے اور کھانے پینے میں دلچسپی پھر نہیں رہتی۔ انہیں تو اپنا وقت محبوب کے ذکر و مناجات، دعا اور استغفار میں صرف کرنا صرف یاد ہوتا ہے، اور یہی حالت نتیجتاً انسان کو خدا کے عشق کی انتہا تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو انکار کرے تو اللہ تمام جہانوں سے پھر بے نیاز ذات ہے۔ یعنی تین قسم کے انسانی رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ جن کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا، ان کے لیے فرض ہے کہ اللہ کے گھر کا حج ادا کریں، اور دوسرا وہ جن کے پاس سرے سے مال و زر ہے ہی نہیں اور وہ حج کے اخراجات اٹھانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور تیسرا وہ جن کے ہاتھ تو خالی ہیں مگر ان کے دل میں حج کا شرف حاصل کرنے اور کعبے کی زیارت کا شوق کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔
علماء کی ایک کثیر تعداد کے مطابق مذکورہ بالا آیت میں بتائی گئی تنبیہ دوسری قسم کے گروہ کے لیے ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث پر نظر دورائیں تو حج ایک بامشقت عبادت ہے، جس کے ذریعے انسان کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم، عقل، فکر، رجحانات اور معاملات کو محض اللہ کے سپرد کر دے۔ جسم کی سختی سے انسان میں جہادی صفات کا پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کے لیے حج اور عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو ان حالات میں حج کرتا ہے تو اس کو جہاد جتنا ثواب ملتا ہے۔ دوران حج انسان کی حالت ایک تباہ حال عاشق کی سی ہوتی ہے کہ جب وہ چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، روتا دھوتا، چکر لگاتا، صرف اپنے محبوب کا ہی تذکرہ کرتا ہے، اس کے لبوں پر ہر دم خدا کی تسبیح ہوتی ہے۔ اس کا دل ہمہ وقت اپنے مالک سے توبہ اور استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ زبان رب کی مدح سرائی میں محو ہوتی ہے۔ قرآن اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے۔ کانوں میں اذانیں رس گھول رہی ہوتی ہیں۔ ہاتھ اللہ کے آگے عاجزی سے پھیلے دکھائی دیتے ہیں۔ الغرض دوران حج ایک ایسی ایمانی کیفیت اور اسلامی فضا قائم ہوتی ہے کہ جو انسان کے تزکیہ نفس، دلی پاکیزگی، مغفرت، عبادت کی باقاعدہ مشق اور خود احتسابی کے معاملات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ انسان کہہ اٹھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں بادشاہت تیرے لیے ہیں اور تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ جب انسان اللہ کی طرف چل کر جائے تو اللہ بھی پھر دوڑ کر آتا ہے۔ منکسر المزاجی سے کہے کہ انسان کے ان الفاظ کے جواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی لوگ عرفات میں ٹھہر کر روتے ہیں اور رونے میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا تک آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں، میرے ان بندوں کو دیکھو، بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اور دیکھو میرے پاس یہ اس حالت میں آئے ہیں۔ اور بلوغت کی عمر کے بعد حج کی بابت دو چیزوں کی حاجت طلب ہے، صحت کی تندرستی اور روزی کی فراغی۔ ان تمام وسائل کے باوجود بھی اگر انسان اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم رہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو میں نے صحت اور تندرستی بخشی اور روزی میں فراغی اور کشادگی دی، پھر 5 سال کی مدت گزر جائے اور وہ میرے پاس نہ آئے تو ایسا شخص محروم القسمت اور بدقسمت ہے۔ بظاہر تو کعبۃ اللہ اینٹوں اور پتھروں کی بنی ہوئی ایک سادہ سی عمارت ہے جسے کالے غلاف سے سجایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سادہ سے گھر میں ایسی کون سی کشش ہے کہ سارا سال عازمین اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا تھا، جو شخص حج کرے اور اس دوران کوئی گناہ اور بے حیائی کی بات نہ کرے، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کی پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کو بار بار ادا کرو، یہ دونوں غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کو ختم کرتی ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کا وہ مقدس مقام ہے جہاں جمال خداوندی کی عظیم تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، جسے صرف راسخ العقیدہ مومنین ہی محسوس کر سکتے ہیں۔
کعبے کی زیارت میں جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی افضل ہے، کیونکہ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی وقت ہے، اور نہ ہی زندگی سے کوئی امید لگائی جا سکتی ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد اس میں تاخیر کرنا اسلام میں اس فعل کو انتہائی قبیح اور برا فعل قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم پر فرض ہو چکا ہے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو واقعی کوئی محتاجی نہیں ہے اور وہ بیمار بھی نہیں ہے، اور کسی ظالم حاکم کی طرف سے اسے رکاوٹ بھی لاحق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے حج انفرادی و اجتماعی تربیت کا بے حد ایک منظم ذریعہ ہے۔ حج ایمان کا امتحان ہے، حج روحانی تجربہ گاہ ہے، اور حج اخوت کا مظہر ہے، اور اسی طرح حج زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے دو حروف ہیں، پہلا ہا اور دوسرا جیم۔ ہا سے مراد حلم اور جیم سے مراد جرم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ گویا بندہ کہتا ہے، اے میرے رب، میں تیرے حلم اور تیری رحمت کی امید لے کر تیری بارگاہ میں اپنے جرم کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اگر تو پھر بھی میرے جرم نہ بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے تو خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، اور میدان عرفات میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو وہ ایک ایسا روحانی سکون اور قلبی ماحول اور سکونت کی جگہ ہے کہ جس کی کوئی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ تصور کریں کہ آپ میدان عرفات میں کھڑے ہیں، لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہر زبان میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ اللہ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی کامیابیاں وقتی ہیں، لیکن حج ایک ایسا عمل ہے جو ہماری ابدی زندگی کو روشن کرتا ہے۔ ہم دن بدن اپنے ضروریات کے لیے محنت کرتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، عالیشان گھر اور دنیاوی عیش و عشرت کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہم کیا سامان جمع کر رہے ہیں؟ تصور کریں کہ ایک شخص اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی دنیاوی خواہشات پر خرچ کر دیتا ہے، لیکن حج جیسے عظیم فرض کو ادا نہیں کرتا۔ قیامت کے دن وہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ حج ایک ایسا موقع ہے جو نہ صرف ہماری دنیا کو بہتر بناتا ہے بلکہ ہماری آخرت کا بھی ضامن ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی آسائشیں اور کامیابیاں کبھی بھی ابدی سکون فراہم نہیں کر سکتی۔ حج کے دوران انسان کا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتا ہے۔ اگر آج ہم استطاعت کے باوجود حج کو مؤخر کرتے ہیں تو کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اگلا موقع ملے گا؟ زندگی بہت غیر یقینی ہے۔ ایک لمحہ ہم زندہ ہیں اور دوسرے لمحے ہم اللہ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو روحانی پاکیزگی فراہم کرتا ہے۔ کیا ہم اس موقع کو ضائع کرنا چاہیں گے؟ حج ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کے تمام عہدے، دولت اور مرتبے کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں تو وہاں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، سب اللہ کے بندے بن کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہ درس ہے جو ہمیں عاجزی اور اللہ کی بندگی کا شعور دیتا ہے۔ آئیے اپنے دلوں میں حج کا شوق پیدا کریں۔ یہ شوق ہمیں دنیاوی خواہشات سے اوپر اٹھا کر ایک اعلیٰ مقصد کی طرف لے جائے گا۔
اللہ کے گھر کی زیارت نہ صرف ایک فریضہ ہے بلکہ یہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تمام مصروفیات و ضروریات کو ترک کر کے اللہ کے گھر کے زیارت اور حج جیسے عظیم فریضہ کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں ان دو سوالات کے جواب دینا چاہوں گا جو نہایت اہم بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں اور آپ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ کہ حج کن ایام میں بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے، یعنی کہ کب آپ کے پاس رقم موجود ہے تو حج آپ کے اوپر فرض ہے، اور اگر وہ رقم آپ سے گھر بنانے یا کسی دنیاوی ضرورت میں خرچ ہو گئی ہے تو پھر بھی کیا آپ کے اوپر حج فرض رہے گا یا وہ ساقط ہو جائے گا؟ تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں حج کے موسم، یعنی جن دنوں حج کے قافلے جاتے ہیں اور موجودہ وقت میں اگر دیکھا جائے تو جس وقت حج کے لیے حکومت کی جانب سے درخواستیں وصول کی جاتی ہیں، یا شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں اتنی رقم ہو جس سے سفر حج کی آمد و رفت کے اخراجات، وہاں رہائش، کھانے پینے کا انتظام کے ساتھ ساتھ سفر حج کے دوران اہل و عیال کے نان و نفقہ کی ضروریات کے لیے کافی ہوں تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، اور اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ جن ایام میں گورنمنٹ درخواستیں وصول کرتی ہے، بعض اوقات آج کل جب میں یہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر رہا ہوں تو گورنمنٹ کی طرف سے تاریخ بھی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، تو اس طرح جب تک گورنمنٹ دنوں کو ایکسٹینڈ کرتی رہتی ہے اور اگر ان دنوں میں آپ کے پاس رقم موجود ہوتی ہے کہ حج جس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے آپ کے اوپر حج جو ہے نا وہ فرض ہو جائے گا۔ پس حج فرض ہو جانے کے بعد اگر مذکورہ شخص اپنی کسی اور ضرورت میں رقم خرچ کر دے جس کی نتیجہ میں اس کے پاس اتنی رقم نہ بچے جو حج کے اخراجات کے لیے کافی ہو تو اس صورت میں بھی حج بدستور فرض رہتا ہے اور اس کے ذمہ ساقط نہیں ہوگا تا وقت یہ کہ وہ حج کر لے۔ پس اگر انتقال تک اسباب مہیا نہ ہوں، حج بدل کی وصیت کرنا ایسے شخص کے لیے پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد فوری طور پر حج کرنا واجب ہے۔ ان باتوں کو غور سے سن لیں۔ اگر کسی سال حج کے وقت میں اتنی رقم موجود تھی جتنی رقم سے حج کیا جا سکتا ہے تو اب اس رقم سے مکان بنانا یا خریدنا جائز نہیں ہے بلکہ اس رقم سے حج کرنا ہی لازم ہے۔ لیکن اگر کسی بھی سال حج کے موقع پر رقم جمع نہیں تھی اور حج کا وقت آنے سے پہلے رقم جمع ہو گئی تو چونکہ حج کا وقت آنے سے پہلے حج ذمہ پر فرض نہیں ہوتا، اس لیے حج کا وقت آنے سے پہلے اگر اس رقم کا مکان بنایا یا خریدا جائے تو یہ جائز ہے، اور اس صورت میں حج فرض نہ ہونے کی وجہ سے گناہ پھر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر حج کا وقت آ گیا اور یہ رقم موجود ہو تو حج فرض ہو جائے گا، اور اس رقم سے حج کرنے کی بجائے مکان بنانا یا خریدنا جائز نہیں ہوگا، اور حج نہ کرنے کی صورت میں گناہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس حج کے ایام میں رقم تھی اور اس کو آپ نے کسی اور جگہ خرچ کر لیا تو جب حج کے ایام آئے تو چاہے آپ کو قرض لے کر بھی جانا پڑے تو آپ کے اوپر، کیونکہ پہلے حج کے ایام میں جن دنوں میں گورنمنٹ درخواستیں لے رہی تھی تو آپ کے اوپر حج فرض تھا، تو آپ قرض لے کر بھی حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ جو دوسرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ حج کے ایام میں بیٹی یا بیٹے کی شادی سر پر آ جائے تو حج کیا جائے یا شادی؟
تو جس شخص پر حج فرض ہو چکا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جن دنوں میں گورنمنٹ درخواستیں وصول کر رہی ہوتی ہے ان دنوں میں آپ کے پاس اتنی رقم تھی کہ آپ حج کر سکتے تھے، تو ان دنوں پر اگر آپ کے پاس رقم موجود تھی اور حج بھی فرض ہو چکا ہے تو اسی سال حج کو جائے اور اسی سال حج ہی کرنا چاہیے، بلا عذر شرعی اسی سال حج نہ کرنا گناہ ہے۔ اور فقہا نے جن آزار یعنی کہ عذر کی جمع ہے آزار کی وجہ سے حج کی ادائیگی فرض نہ ہونے کا حکم دیا ہے، ان میں بیٹی کی شادی کو شمار نہیں کیا اور نہ ہی بیٹے کی شادی کو اس میں شمار کیا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے جو حج مؤخر کرے گا گناہ گار ہوگا، چند سال تک نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی تک مردود ہو جائے گی، مگر جب کرے گا تو ادا ہی ہے، قضا اس کی نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر حج کرنے جائیں گے تو بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں بچیں گے، تو یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ شادی کے لیے کثیر اخراجات کرنا نہ فرض ہے نہ لازم ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ جیسے کہ گانے بجانے اور ناجائز رسموں پر خرچ کرنا تو شریعت کے مطابق اس کے شریعت کے بھی خلاف ہے، تو شادی کو سادی سے کریں اور شریعت کے مطابق کریں، تو اس کے لیے کوئی کثیر مال ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کرنا مفلسی پیدا نہیں کرتا بلکہ حج تو غنی بناتا ہے، لہٰذا حج کریں، مقدس مقامات پر جا کر دعائیں کریں اور اللہ کریم سے بہتر اسباب پیدا کرنے کی صورتوں بارے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو ہے نا مسائل کو حل کرے گا۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور حج کے حوالے سے جو دو اہم مسائل تھے وہ بھی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میرا نمبر چل رہا ہے واٹس ایپ کا ویڈیو میں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔